برادران ملت، فرائض اور واجبات میں کوتاہی اور رسم و رواج پر اصرار۔ پہلے تو حضرات گرامی قدر کے رسم کا لغوی معنی آپ سماعت فرمائیں۔ رسم کا لغوی معنی ہے عادت، طور طریقہ۔ عادت، طور طریقہ۔ اور رسوم جو ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کسی غیر شرعی کام کو دین کا حصہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے کرنا بدعت سیئہ ہے، جو کہ ناجائز، حرام اور گناہ کا کام ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بدترین کام بدعت سیئہ ہے، اور ہر خلاف شریعت نیا کام بدعت سیئہ ہے، اور ہر بدعت سیئہ گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اگر دین کا حصہ سمجھے بغیر بلا نیت ثواب کوئی ایسا مروجہ کام ضروری سمجھ کر کیا جو کسی بھی طور پر اسلامی تعلیمات سے متصادم نہیں ہے، تو اسے رسم و رواج کہتے ہیں۔ یہ جائز اور مباح ہے، اور اس میں شرعاً کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رسم و رواج کا حکم شرعی بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ رسوم کی بنا عرف پر ہے، یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ شرعاً واجب یا سنت یا مستحب ہیں، لہذا جب تک کسی رسم کی ممانعت شریعت سے ثابت نہ ہو اس وقت تک اسے حرام اور ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ کھینچ تان کر ممنوع قرار دینا زیادتی ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ رسوم کی پابندی اسی حد تک کر سکتا ہے کہ کسی فعل حرام میں مبتلا نہ ہو، حرام تک نہ پہنچ جائے، کسی فعل حرام میں مبتلا نہ ہو جائے۔ رسم و رواج پر بے جا اصرار ہر فرد کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں رسم و رواج کی بڑی اہمیت ہے، جس سے ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی بھی زمانہ اور معاشرہ رسم و رواج کے اثرات سے خالی نہیں رہا۔ رسم و رواج سماجی زندگی کی علامت اور معاشرے کے اجتماعی پہلوؤں کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان رسم و رواج کا معاشرے پر اچھا یا برا اثر بھی پڑتا ہے۔ اچھی اور جائز رسومات جہاں پیار، محبت، امن، سکون، اتحاد، اتفاق میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، وہیں فضول اور غیر شرعی رسم و رواج عاقبت کی خرابی کے ساتھ ساتھ معاشرے کے چہرے پر بدنما داغ اور رسوائی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ ایسے رسم و رواج وہ ناسور ہیں جن کا زہر ہم میں سرایت کر چکا ہے کہ ہم بلا سوچے سمجھے ان غیر شرعی اور فضول رسم و رواج کی برسوں سے اندھی تلقید کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کی بے جا پابندی اور ادائیگی پر ہمارا اصرار ہٹ دھرمی دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انسان کا مقصد تخلیق عبادت الہی نہیں بلکہ ان رسم و رواج کی پابندی ہے۔ خوشی ہو یا غمی ہو، بدقسمتی سے فضول اور ناجائز رسم و رواج کی ادائیگی ہماری اولین ترجیحات بن چکی ہیں۔ حضرت گرامی قدر کہ اسلام دین فطرت ہے، اس کی تمام تعلیمات سہل، آسان اور قابل عمل ہیں۔ ہمارا دین ہمیں ایسے کام کا پابند نہیں کرتا جس کی ادائیگی ہمارے لیے ناممکن ہو اور تکلیف کا باعث بنے۔ یہ دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہماری حیات اور ممات، نکاح و طلاق، لین دین اور دیگر حقوق سے متعلق ہر طرح کی رہنمائی فرماتا ہے، مگر افسوس کے کہنا پڑتا ہے کہ یہود و نصارہ اور ہنود کی پیروی میں ہم نے احکام شریعہ اور فرائض اور واجبات کو پس سے پشت ڈال دیا ہے۔ ہم اپنی ثقافت اور تہذیب اور تمدن کو اس قدر پامال کر دیا کہ ان غیر شرعی رسم و رواج کے بوجھ تلے اب سانس لینا بھی محال بلکہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ تو عزیزان قدر کہ شادی کی خوشی کے اظہار کا ایک بہترین موقع ہے۔ شادی جو ہے نا، یہ خوشی کے اظہار کا ایک بہترین موقع ہے۔
اور اسلام اس موقع پر خوشی منانے کی اجازت بھی دیتا ہے، لیکن خوشی منانے کے جو عمومی طریقے آج ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکے ہیں، جن کی پاسداری دل و جان سے کی جاتی ہے، شریعت مطالعہ ان کی ہرگز اجازت ہمیں نہیں دیتا۔ دین اسلام ان کاموں کی ہمیں ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ زمانہ نبوی اور خلفائے راشدین میں سے کسی کے دور میں بھی مروجہ دھوم دھام اور ممنوعات شریعت پر مشتمل رسوم شادی کی کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ اسلام فضول خرچی اور بے جا نمود و نمائش سے منع فرماتا ہے، بلکہ سادگی کی تعلیم دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتخافر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش اور تمام آپس میں بھڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا اس بارش کی طرح ہے جس کا اگایا کسانوں کو بھایا، پھر جب اس کے سوکھنے کے بعد تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر روندا ہوا ریزہ ریزہ ہو گیا، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی، اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال ہے۔ اس حکم الہی کے برعکس آج ہم لوگ شادی کے نام پر صرف ڈھول ڈھمکے، گانے باجے، آتش بازی اور مہندی کے فنکشن میں ہی لاکھوں روپے برباد کر ڈالتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے جا نہ خرچ کرو، یقیناً بے جا خرچ کرنے والا اللہ پسند نہیں کرتا۔ وہ اللہ کا محبوب نہیں ہے، اللہ اس کو پسند بھی نہیں کرتا جو بے جا خرچ کرتا ہے۔ پھر قرآن پاک میں ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی بھی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ کبھی بھی فضول خرچی نہ کیا کرو، یقیناً فضول خرچ شیاطین کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو اسی کے مطابق حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں، جس نکاح میں فریقین کا خرچ کم کرایا جائے، مہر میں معمولی ہو، جہیز بھاری نہ ہو، کوئی جانب مقروض نہ ہو، کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو، اللہ کے توکل پر لڑکی دی جائے، وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے۔ ایسی شادی در حقیقت خانہ آبادی ہے۔ آج ہم حرام رسموں، بیہودہ رسم و رواج کی وجہ سے شادی کو خانہ بربادی بلکہ خانہ ہے، یعنی بہت سارے گھروں کے لیے باعث بربادی بنا لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں رسم و رواج سے چھٹکارا عطا فرمائے، صحیح معنی میں دین پر چلنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔